خدا راضی حسن راضی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. مومنین کرام، میں آج آپ کے سامنے ایک بندے کی عبادت کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عبادت وہ ہوتی ہے کہ جس میں خشیت الہی اور خوف الہی ہو. اگر بندے کو خوف الہی نماز میں نہ ہو تو پھر اس کی نماز کیسی؟ ایک بندہ تھا، اس نے اپنی فاضل دولت کو چھپا دیا تھا تاکہ وقت آنے پر میں اس کو نکال سکوں اور اپنی ضرورت پوری کر سکوں. تو کچھ عرصے بعد اس کو وہ جگہ بھول گئی کہ اس نے اپنا دفینہ، اپنی دولت کہاں پہ چھپائی تھی. اس نے بڑی کوشش کی کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ مل جائے کہ جس سے مجھے وہ دولت والی جگہ یاد آ جائے، میں نے کہاں چھپائی تھی، دفینہ کہاں چھپایا تھا. آخر وہ آیا ہمارے اہل سنت بھائیوں کے امام ابو حنیفہ کے پاس، آ کے کہا کہ مجھے کوئی طریقہ بتائیں، کوئی فقہی، کوئی شرعی حوالے سے بتائیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں کہ جو مجھے میرا دفینہ مل جائے. تو ہمارے بھائیوں کے امام، اہل سنت کے امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ آپ ایسے کرو کہ پوری رات عبادت میں صرف کر دو. ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی جگہ جہاں پہ آپ نے دفینہ چھپایا ہے آپ کو یاد آ جائے. تو بندہ چلا گیا، اس نے پوری رات عبادت شروع کی. اس نے کہا کہ میں آج انشاءاللہ تعالی پوری رات عبادت کروں گا. تو رات کا چوتھائی حصہ گزرا ہی تھا کہ اس کو یاد آ گیا کہ اس نے دفینہ کہاں چھپایا تھا. اب اس نے عبادت چھوڑی اور عبادت چھوڑ کے جا کے اس نے دفینہ نکالا اور جا کے سو گیا. اگلے دن خوشی خوشی ابو حنیفہ کے پاس گیا اور کہا کہ یہ آپ نے جو ہے نا بڑی اچھی بات کی ہے، مہربانی کی ہے، آپ نے مجھ پہ شفقت کی ہے، آپ نے مجھے بتایا ہے، آپ کی بات بالکل درست تھی. میں نے رات کو عبادت کی، پوری رات عبادت مجھے کرنی نہیں پڑی. میں نے رات کے چوتھائی حصے عبادت کی اور مجھے اپنا دفینہ یاد آ گیا. تو اس وقت ابو حنیفہ نے کہا کہ مجھے حیرانگی ہے آپ پہ کہ آپ نے جب آپ کو دفینہ ملا آپ نے عبادت ہی چھوڑ دی. حالانکہ آپ کا حق بنتا تھا کہ جب آپ کو عبادت کے صلے میں آپ نے عبادت جو کی اس میں آپ کو دفینہ یاد آ گیا تھا، جس رات کے حصے میں آپ نے عبادت کی وہ تو ٹھیک تھا، جو باقی رہتا تھا اس میں آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا تھا کہ اس نے آپ کو آپ کا دفینہ یاد دلایا. اس میں آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا، نہ کہ سو جانا چاہیے تھا. مجھے پتہ تھا کہ آپ کو شیطان پوری رات عبادت کرنے سے روکے گا، لہٰذا آپ سو گئے. آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. عبادت اپنے گمشدہ چیزوں کو ڈھونڈنے، یاد کرنے کا نام نہیں ہے. عبادت خدا کے خوف کا نام ہے. اور ہاں، معصومین کے فرمان میں ملتا ہے کہ جو بے دلی سے عبادت خداوندی کرتا ہے تو وہ عبادت اس کے منہ پہ مار دی جائے گی. تمام مومنین سے التماس ہے کہ مجھے اور میرے خاندان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر پیغام پسند ہے اپنے دوستوں میں شیئر بھی کیجیے گا. والحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.